بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں تفصیل سے ہم نے بات کی تھی قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیات 243 اور 244 پر تفصیل سے بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پچھلی دو آیات اس میں تفصیل سے بات ہوئی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے غور فرمایا ان لوگوں پر جو ہزاروں میں تھے، موت کے خوف سے بھاگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی، پھر انہیں زندگی دی۔ کون تھے یہ لوگ؟ یہ بنی اسرائیل تھے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات ہوئی۔ مفتی ارشاد صاحب، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، دونوں نے تفصیل سے ہمیں بتایا، تعلیم کیا، کئی نکات اٹھائے اور رفتہ رفتہ گفتگو مکمل ہوئی۔ 243 پر اور پھر 244 پر ہم نے بات کی کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتل کرو، جنگ کرو فی سبیل اللہ، لیکن جو قتل کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو، وہ فی سبیل اللہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں ہو، اس میں ذات، مال، دولت، عورت یہ شامل نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا، اللہ جانتا ہے، یہ تم جان رکھو اس بات کو کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی۔ خواتین و حضرات، یہ 243 اور 244 مکمل کر لینے کے بعد آج سے ہم شروع کریں گے آیت 245 سورہ بقرہ۔ بہت اہم آیت، قرض حسن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا تخلف المیعاد، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ قرض حسن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں نیکی کے لیے، نیک کام کے لیے، اطاعت الہی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہوئے اپنے مال میں سے کچھ مال خرچ کر دینا، کیا یہ قرض حسن ہے؟ اس کی کیا جہتیں ہیں؟ اور قرض حسن دیتے ہوئے، اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہوئے، مال دیتے ہوئے کون کون سے اصول ہیں کہ نیک نیتی کے ساتھ دیا جائے، اس کی تشہیر نہ ہو، دل میں کوئی کرب یا کوئی ایک ذوف محسوس نہ ہو کہ نیک مال یہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بہت بار اس آیت پر بات ہوئی۔ خواتین و حضرات، بہت ساری چیزیں ماضی میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ ہے مال کہ جس سے تمہیں بہت پیار ہے، لیکن تم اپنا اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے۔ کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، لاتعداد کتابوں کے مصنف۔ خواتین و حضرات، ایک ویژن، ایک عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ خواتین و حضرات، وہ علماء جو قرآن کریم کی تفسیر کو قرآن کریم سے بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ نے پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، پاکستان میں پڑھایا، پاکستان کے باہر پڑھایا، امریکہ سے آپ کا ڈاکٹریٹ ہے اور موضوع آپ کے ڈاکٹریٹ کا، آپ کے تھیسس کا کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجنز۔ خواتین و حضرات، یہ بہت اہم موضوع اور ڈاکٹر صاحب نگاہ، اور خواتین و حضرات ایک اور بہت محبوب مقبول نام۔ میں ان کے تعلق سے اکثر ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ جب یہ گفتگو فرماتے ہیں ہمارے وہ مہمان جو تشریف فرما ہے اسلام آباد میں، تو ایک دنیا آپ کو ٹھہر کر سنتی ہے۔ خواتین و حضرات، نوجوان عالم دین، اسکالر، دنیا بھر کو دیکھا ہے، سفر کیا ہے، جانتے ہیں، دور جدید کے معاملات سے واقف ہیں۔ صرف واقف ہی نہیں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حل پیش کرتے ہیں۔ محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب،
مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا آغاز کریں گے اور جانیں گے اپنے دونوں جید علماء سے کہ یہ قرض حسن کیا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 245۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ آیت 245 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم چلیں مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی طرف، ہم نے جو کل سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں، وہ سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کون سی عبادت گاہ بنائی تھی جو اب تک موجود ہے؟ درست جواب خانہ کعبہ اب تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں، وہ کون سے نبی تھے جن کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا؟ وہ کون سے نبی تھے جن کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا؟ تین آپشنز، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ خواتین حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221043000980 یا 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی۔ میں ٹپ کے طور پر یہ بتا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس بھائی کو جو غیر تشریعی نبی ہیں، انہیں شریعت نہیں دی گئی، ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی میں نے عرض کی نا؟ جی۔ تو خواتین حضرات، میں نے ٹپ بھی آپ کو دے دی، اور ہم چلتے ہیں اب محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، قرض حسن سے کیا مراد ہے، اس کی اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور قرض حسن اللہ تعالیٰ ہی کو دیا جاتا ہے یا ایک انسان دوسرے انسان کو بھی دیتا ہے جو ہم قرض حسنہ کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس پر روشنی ڈالیں۔ آغاز آپ سے ہو، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلی آیت میں جانی قربانی کا ذکر تھا، جہاد کا ذکر تھا، وقاتلوا فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، اس کے بعد یہاں پر مالی قربانی کا ذکر ہے، اور بڑے عجیب اور البیل انداز میں اللہ جل شانہ نے اس کا شوق دلایا ہے کہ کون ہے وہ خوش نصیب گویا، اور کون ہے وہ شخص جو یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ جل شانہ کو قرض دے گا، یعنی جس نے ساری نعمتیں دی ہیں
جس کی دی ہوئی ایک ایک نعمت انسان استعمال کر رہا ہے، جو پوری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک ہے، جو انسان کو پیدا کرنے والا اور اس کا خالق ہے، وہ اپنی دی ہوئی چیزوں کو اپنے ہی بندوں پر لگانے کے لیے اس کو قرض سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ اس قرض سے تعبیر میں بڑے لطیف نکات مفسرین نے اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرض جو بندہ مانگتا ہے وہ اس کے ذمہ واجب الادا ہوتا ہے، وہ لازماً اس کو واپس کرتا ہے۔ کوئی شریف اور بامروت انسان قرضہ لے کر دباتا نہیں ہے، لازماً اس کو لوٹاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کو شاید قرض اس لیے بھی فرمایا کہ یہ جو تم میری خاطر اور میرے احکامات کو دیکھتے ہوئے یا ترغیب کو دیکھتے ہوئے بندوں پر ہی جو لگاؤ گے یا تم کسی عبادت پر جو لگاؤ گے، تو یہ گویا میرے ذمے اس کی ادائیگی واجب ہے، میرے ذمے لازم ہے کہ میں تمہیں اس کو لوٹاؤں، اور فقط لوٹاؤں مت، وہ صرف اصل مقدار نہ لوٹاؤں بلکہ فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ یہاں پر لفظ قرض حسن استعمال ہو، قرضا حسنا۔ آپ نے بھی بار بار اس کے حسن کی طرف اور اس کے حسن کی طرف اشارہ کیا کہ قرض کے ساتھ ایک صفت اللہ نے لگائی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اور وہ کیا صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے یا بندوں اور بندوں کے درمیان، بندے اور بندوں کے درمیان بھی ہوتا ہے؟ تو دونوں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے تو یہ انفاق، اللہ کے رستے میں خرچ، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر، محتاجوں پر یا جہاد پر اور عبادات پر خرچ کی ترغیب کے لیے لفظ قرض کو حسن کی صفت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ویسے مفسرین نے قرض حسن کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، اس کی پوری تفصیل میں تو ہم نہیں جائیں گے، کم سے کم 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 خصوصیات ہیں جو قرض حسن میں ہونی چاہیے، اگر وہ ہوں گی تو یہ قرض حسن کہلائے گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ بوجھ سمجھ کر نہ دیا جائے، یہ بڑی کشادہ دلی کے ساتھ، بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ اور بڑی وسعت ظرفی کے ساتھ دیا جائے، جھک مار کر نہ دیا جائے، مجبور اپنے آپ کو سمجھ کر اور فقط کسی کے خیال سے اور کہنے سننے میں آ کر نہیں، بلکہ پوری وسعت ظرفی کے ساتھ دیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ریاکاری اور نمائش کے لیے نہ دیا جائے، بلکہ خالص ہمدردی اور خیر خواہی کی بنیاد پر دیا جائے، اس خیال سے نہ دے کہ میرا نام ہوگا اور لوگ مجھے بہت سخی سمجھیں گے اور کہیں گے۔ تیسری بات یہ کہ دے کر احسان نہ جتلائے، اور اس کے دینے کے بعد جتلائے نہ، احسان نہ دھرے، یہ مت کہے کہ تم میرے مقروض ہو اور ہر وقت اس کو اس کا تانا دے اور ہر وقت اس کو یہ بات جتلاتا رہے، یہ بھی قرض حسن میں نہیں ہوتا۔ چوتھا یہ کہ دنیا میں اس کا بدلہ نہ چاہے اور نہ قرضدار سے کسی قسم کے عوض کی توقع رکھے کہ میں نے تمہیں قرض دیا تمہیں بھی چاہیے میرے ساتھ یہ کرو، اور اس سے یہ قرض خالصتاً اللہ جل شانہ سے بدلے کی نیت سے دنیا میں دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ قرض دے کر جلدی واپسی کا تقاضا نہ کرے اور قرضدار کی گردن پر سوار نہ ہو جائے، صبح و شام تقاضے کر کے اس کو پریشان نہ کرے، اگر یہ کرے گا تب بھی یہ قرض حسن نہیں کہلائے گا۔ اور چھٹی بات یہ کہ قرضدار کو حقیر نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ دیکھو اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے اس وجہ سے اس کو گرا پڑا سمجھے، اس کو اپنی نگاہوں سے گرا دے، نہیں، بلکہ اگر اس نے اس کو نیکی کی نیت سے دیا ہے تو اس کا احسان سمجھے کہ اس نے اس کو ایک نیکی کرنے کا موقع فراہم کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کا ایک موقع عنایت کیا۔ ساتویں اور سب سے شاید اہم ترین بات یہ کہ یہ قرضہ مال حرام میں سے نہ دے اور نہ لوٹ مار کے مال میں سے دے، بلکہ یہ اپنے طیب اور حلال کی کمائی میں سے، جو انسان کو انتہائی عزیز محنت سے کمائی بھی، جو اس کی وہ کمائی جو اس کو بہت عزیز ہوتی ہے، اس میں سے یہ قرضہ دے۔ اگر یہ ساری خصوصیات پوری ہوں تو یہ قرض حسن کہلائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی مفقود ہو تو یہ قرض حسن نہیں کہلائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے انسانوں سے کہا کہ مجھے قرض دو اور اس میں ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھو، گویا کہ یہ چاہے یہ قرض ہے جو اللہ جل شانہ مانگ رہے ہیں یا فرما رہے ہیں اس کو لگانے کا، دیکھیں اس کے 2 مصارف ہوں گے نا، یا تو وہ جہاد میں لگے گا چونکہ سیاق جہاد کا چل رہا ہے تو وہ یعنی عبادات پر لگے گا، یا جہاد پر لگے گا، وہ اپنے مسلمانوں کے دفاع پر لگے گا، ملک و ملت کے دفاع پر لگے گا، اور یا وہ پھر محتاجوں، بیواؤں، بے کسوں، غریبوں، مسکینوں کی نگہداشت پر لگے گا۔ سبحان اللہ، ان کے لیے دونوں صورتوں میں جی بالکل۔ اور جہاد کے تعلق سے مفتی صاحب اتفاق سے اس دن بھی آپ پروگرام میں تھے ہمارے ساتھ، وہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو پہ بھی ہم نے تفصیل سے بات کی کہ یہ ہم مال جہاد پہ لگائیں گے، جہاں پر قوم کو ضرورت ہوگی
ہم اپنا جو ضرورت سے زیادہ مال ہے ہمارے پاس وہ ہم دے دیں گے قوم کو اور ملت کو دین کی ترویج کے لیے. دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں یہ مال چاہے وہ جہاد پر لگے تب بھی دفاع کس کا ہے؟ خود مسلمانوں کا دفاع ہے، ان کی جان مال اور عزت کا دفاع ہے، تو تب بھی یہ انسانوں ہی پر لگ رہا ہے اور ان کی عزت آبرو اور جان کے تحفظ پر لگ رہا ہے. اور اگر یہ مسکینوں کو، بیواؤں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، بے کسوں کو اگر ان پر لگ رہا ہے تب بھی یہ انسانیت کی خدمت میں لگ رہا ہے. اللہ جل شانہ کی عظمت ہے اور اس کی شفقت ہے 70 ماؤں سے زیادہ شفیق کہ وہ انسانوں کی اپنی دی ہوئی امانت کو، اپنی دی ہوئی چیزوں کو جب انسان اپنے ہی اوپر لگا رہا ہے اس کو اللہ جل شانہ اپنی ذات کی طرف ایک قرض کی نسبت فرما رہے ہیں. یہ ایسا جیسے مجھے کسی نے قرض دیا ہوا ہے. سبحان اللہ، جیسے مجھے کسی نے قرض دیا. کتنی اہم بات. اس سے قبل کہ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرواؤں، یہ بات جو مفتی صاحب نے فرمائی اس پر میں ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کی خدمت میں بھی اور آپ کی خدمت میں بھی. اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں تیرے پاس آیا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اے ابن آدم میں تیرے پاس آیا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اے ابن آدم میں تجھ سے لباس مانگا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا. تو ابن آدم جواب یہ دے گا کہ اے اللہ آپ کو کھانا پینا لباس یہ وہ جو بندہ آیا تھا وہ اصل میں وہ میں ہی تھا، میں یہ چاہ رہا تھا تو دے کچھ. ارشاد فرمائیے کہ قرض حسن ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اور ایک جو ہم انسان خدمت انسانیت. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو فرمایا اور کچھ چیزیں ہم اس میں عرض کرنا چاہیں گے. ہم قرآن کے طالب علم ہیں اور جو قرآن کے طالب علم سن رہے ہیں اس پروگرام کو ان کے لیے بھی کچھ باتیں کریں گے. یہ جو کنسٹرکشن ہے منزل لذی، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کی جو عبارت آتی ہے قرآن مجید میں خطاب آتا ہے تو وہ کہنا چاہیے تہذیب کے لیے اور حس کے لیے ہوتا ہے، بڑھانے کے لیے اور ابھارنے کے لیے، کسی چیز کو برانگیختہ کرنے کے لیے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے جو یہاں امپورٹنٹ بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے جیسے بعض نحویوں نے کہا کہ من اور ذات ساتھ ساتھ بطور ایک جملے کے ایک اسم کے نہیں آیا کرتے اس میں موصول کے. تو جب قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے تو پھر یہ بات کہنا کہ نحو میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہے. اصل جو عربی ہے وہ قرآن ہے، باقی تو گرامر اس سے نکلے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسری بات جو ہم یہ کہنا چاہیں گے وہ یہ کہ یہ من بھی اس میں موصول ہے اور اللذی بھی اس میں موصول ہے. یہاں پہ ذا بنیادی طور پہ حرف اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے. اب اس کا جو ترجمہ ہوگا عربی کے سے وہ یہ ہوگا، تم دیکھیں آیت اس سے پہلے جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو، وہ واقعہ، ٹھیک. تو اب یہاں یہ منزل لذی کہہ کے کہا، فرمایا کہ گویا کہ کیا تم اس شخص کو پہچان سکتے ہو، کون ہے ایسا کہ جو اس طرح سے کرے گا. یعنی اب ایک ذہن میں ایک موہوم بات ہے کہ آدمی سوچے کہ یہ میں بھی ہو سکتا ہوں، یہ فلاں صحابی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو رہا ہے اور ہمارے دور میں ہو رہا ہے تو یہ فلاں شخص بھی ہو سکتا ہے. تو میں ہی کیوں نہ اس کام کو آگے بڑھ کے کروں. منزل لذی، کون ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو ایسا کرے. کیسا کرے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، قرض حسنا. یہاں بھی ہم جیسا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو زبان استعمال کی وہ بڑی، وہ اس کی اپنی زبان ہے علیحدہ. یہی لفظ وہ ہے کہ جس سے مقراض ہے، کاٹنے کے معنی میں. قرض کا لفظ اور مقراض کا لفظ ایک ہی اس سے ہے. قرض اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مال کا ایک ٹکڑا ہو اور اپنے مال میں سے کاٹ کے دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کو یا کسی کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کہ جو آپ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، آپ کی ذات کا گویا حصہ ہے، وہ اس کو کاٹ کے اور دے رہے ہیں، لیکن اس میں تکلیف محسوس نہ ہو جیسے مقراض میں ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ ایک پورشن آف دا ویلتھ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کو بطور قرض دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور بات یہاں یہ ہے کہ قرض جس کو دیا جاتا ہے وہ محبت کی بنا پہ دیا جاتا ہے،
یا استحصال کی بنا پہ دیا جائے. یہ نہیں کسی کا استحصال مقصود ہے، اس کو نیچا دکھلانا مقصود ہے یا وہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی ایسی صورت ممکن ہی نہیں ہے. وہ عزیز ہے، قوی العزیز ہے. دوسرے یہ کہ آپ محبت میں کسی کو قرض دیتے ہیں کہ کوئی ہے، تو یہاں قرض کا لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی محبت کو ظاہر کر رہا ہے. سبحان اللہ. پہلے ڈاکٹر صاحب ہم اور آپ بات کر چکے ہیں اسی پروگرام میں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، وہاں بھی محبت جیسا آپ نے فرمایا. تو یہاں جو قرض ہے اس کے لفظ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو بغیر تکلیف کو، جیسے ہم نے کہا کہ مقراض بھی اسی لفظ سے، تو بغیر کسی تکلیف کو کے احساس کے وہ اللہ تعالیٰ کے دے دے. اللہ کو پورا مال نہیں چاہیے، پورا مال نہیں چاہیے، تمہارا ایک پورشن چاہیے، ایک حصہ تم اس کے راہ میں دے دو. اور دیکھیں یہاں پہ یہ ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ آیت کی کنسٹرکشن ہے تو اس میں ہے کہ جب تم ایسا کرو کہ قرضن حسنا، قرضن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے اور حسنا جو ہے وہ اس کی نعت ہے. جب اس طرح کی ترکیب آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسنا یعنی جتنا حسن اس میں پیدا ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، وہ حسن اس میں آنا چاہیے، جس کی کم از کم 7 شکلیں جو ہیں مفتی صاحب نے بیان فرمائی. تو اس حسن کی کہ جو اس قرض کو دینے میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے میں آنا چاہیے، اس حسن کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جتنا اس کو حسین کر سکتے ہو اتنا حسین اس کو بناؤ. جتنے خلوص میں تم بڑھ سکتے ہو اتنے خلوص میں بڑھتے چلے جاؤ. دیکھیں اس میں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ تشریف لائے، نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ بھی قرض چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو قرض چاہیے. فرمایا کہ میرے 2 باغ ہیں. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کہا ان میں سے ایک باغ، ایک میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا دونوں باغ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا دونوں نہیں دو، کیونکہ یہ قرض ہے، پورا مال نہیں چاہیے، ایک حصہ چاہیے. تو کہا کہ اچھا میں وہ باغ دیتا ہوں کہ جس میں 600 خرمے کے درخت ہیں اور میرے بیوی بچے بھی اس میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا. وہاں گئے اور اپنی بیوی سے کہا نکلو یہاں سے، کیونکہ اب یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار جنت میں اس کے لیے جو ہے وہ کھجور کے درخت اور ایسی جگہ جو ہے وہ اس کو عطا فرما. وہاں پہ لفظ عزق آیا ہے، ایسی شاخ کے جو جھولتی ہوئی ہو اور سایہ کرتی ہوئی، وہ اس حدیث میں بیان ہوئے. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی اس کا جو آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اضافاً کثیرہ کر کے وہ عطا کرتا ہے، تو وہیں اس کو جو ہے وہ آپ نے دنیا میں ہی اس کی تشریح فرما دی کہ یہ اس طرح سے ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ جو 7 جو اس کی شرائط کہیں گے یا آداب کہیں گے، بلکہ آداب کا لفظ زیادہ ضروری ہے کہ آداب ہیں کہ کس طرح انفاق کیا جائے، کس طرح مال دیا جائے. اچھا مفتی صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قرض حسن اور جو حسن کی بات جو نقطہ اٹھایا، اور سبحان اللہ کیا حسین نقطہ، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس پر گفتگو ہم ذرا اور پھیلاتے ہیں کہ خدمت انسانیت، آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے نام پر نیکی کر رہے ہیں، اصل میں تو انسانیت کی خدمت ہے. انسانیت کی خدمت کے لیے قرض حسن کس کس انداز سے دیا جا سکتا ہے. اور آج یہ عام طور پر جو ہم لوگوں کو قرضہ دے دیتے ہیں انسانوں کو، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ واپس کر دے تو اس کی مہربانی، اور اگر یہ نہ کرے تو کوئی بات نہیں. ہم جو بلکہ یہ آیت بھی ختم ہو رہی ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے، تو ہمیں اس کا اجر اللہ دے دے گا، اور میرے پاس میرے ذہن میں کوئی اور اجر، کسی اور سے اجر مجھے مطلوب ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس پر گفتگو. مفتی صاحب کی اجازت سے ایک جملہ پہلے عرض کر دیں اگر مفتی صاحب کی اجازت. جی ڈاکٹر صاحب. یہ جو باغ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش جو یتیم تھے بچے، جی اس سے ان کی کفالت کی، اللہ اکبر، اس سے ان کی کفالت کی گئی. تو جو آپ کا نقطہ ہے جس پہ ابھی وضاحت، خدمت انسانیت، یہ اللہ کو قرض انہوں نے دیا حضرت ابو دہدہ نے، ٹھیک ہے، اور حضور اس کو یتیموں کے اس میں، کیونکہ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہاں
تو اب مفتی صاحب اس کی روشنی میں مفتی صاحب ارشاد. جی یہ بالکل اس آیت کو سن کر اور اس آیت کے نزول کے بعد آپ دیکھیں تو ہمیں انسانیت 3 طبقات میں منقسم نظر آتی ہے. اس آیت کے احکامات کو یا اس آیت کے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اس آیت کو سننے کے بعد کیا کہا. خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کی بات سن لی ہے کہ جو لوگ یہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کہتے ہیں میں نے سن لی یہ بات. جن لوگوں کے سامنے جب اللہ کو قرض دینے کی بات کہی گئی تو بڑی بے باکی اور دریدہ دہنی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم دینے والے ہیں اور اللہ لینے والا ہے، گویا کہ ہم غنی اور اللہ محتاج ہیں. کچھ لوگوں نے تو بے باکی کا اور کفر کا یہ رویہ اختیار کیا اور گویا آیت کا مذاق اور مضحکہ اڑایا. دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کے باوجود بخل ہی کا رستہ اختیار کیے رکھا. قرآن پاک نے ان بخلا کو بھی بعض جگہوں پر خطاب کیا ہے اور ان کو ان کے اموال اور ان کی زندگیوں کے فانی ہونے کا اور آخرت کے باقی ہونے کا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ رہے گا. اس طرح اور کچھ جگہوں پر ان سے بار بار خطاب ہے اور ان کے دلوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بخل کی اپنی روش پر قائم رہے ہیں. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو سن کر اپنا طیب ترین اور اپنا محبوب ترین جو آیت آپ نے پڑھی کہ مما تحبون، اور جو ڈاکٹر صاحب نے قصہ سنایا سیدنا ابو الدحداح کا، ان جیسے لوگوں نے جنہوں نے اپنے بہترین اموال کو لا کر اللہ جل شانہ کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، آخرت کی امید میں اور آخرت سے کہ میں اس کا اجر اور اس کا صلہ پانے. تو ہمیں ایک تو سب سے پہلے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس آیت کو سننے کے بعد اور اس پر ایمان لانے کے بعد ہمارا شمار ان 3 طبقات میں سے کس طبقے میں ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ ہم میں سے کوئی شخص بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا جس نے اس کو سن کر جس کے دل میں خدا نہ خواستہ یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ جل شانہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یہ تو کفار کے وہ اقوال ہیں جس سے مسلمان محفوظ ہیں. البتہ جو اگلے 2 طبقات ہیں جن میں سے ایک وہ طبقہ ہے اس آیت کو سننے کے باوجود اپنے مال کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور فقط اس کی بڑھوتری میں اور اس کو ضرب دینے میں اور اس کو بڑھانے میں ہر جائز اور ناجائز طریقے کے ساتھ پھر اس کو جمع رکھنے کے اندر وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، مال کو بس جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں. اپنی بینکوں کی سٹیٹمنٹس ہر وقت اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے نکال کر دیکھتے رہتے ہیں کہ بینک بیلنس اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا اور اب کتنا ہو گیا، اور اپنی ہر وقت اسی پیچ و خم میں رہتے ہیں. ایک یہ طبقہ ہے. اور تیسرا وہ طبقہ ہے جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور واقعہ بھی بڑا ہی اثر انگیز واقعہ اس حوالے سے سنایا کہ جن لوگوں نے آیت سنتے ہی اپنے بہترین باغ کو، جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دونوں باغ کو پیش کیے تو فرمایا کہ ایک عالی ہے، اونچائی پر ہے، اور ایک سافل ہے. ایک بڑا اچھا ہے، زیادہ اس کے پھل خوشنما ہے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر جب آپ نے فرمایا کہ نہیں ایک رکھ لو تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھا والا آپ کی خدمت میں پیش ہے رسول اللہ. اور جب گئے اس باغ میں تو اپنے بیوی اور بچوں کو اسی باغ میں بیٹھا ہوا پایا تو اپنی اہلیہ ام دحداح سے کہا کہ میں یہ سودا کرایا ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ کہ یہ باغ میں نے اللہ کے رستے میں وقف کر دیا. تو اس خاتون نے بھی، جو بچے باغ میں کھیل رہے تھے اور اس باغ میں کچھ کھجوریں ان کے منہ میں تھیں، اس نے ان بچوں کے ہاتھ سے وہ ساری کھجوریں لے کر ایک طرف رکھی کہ اب یہ باغ صدقہ ہے اللہ کے رستے میں، اب یہ فقیروں اور مسکینوں کا مال ہے، اب ابو دحداح اور اس کی اولاد کے لیے یہ نہیں ہے، یہ مساکین اور فقراء کے لیے. ایک یہ رویہ تھا. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو اللہ جل شانہ نے مال دیا ہے اس میں مسلمان مساکین، ضعفاء، بیواؤں اور مسکینوں کا بھی حصہ اور حق ہے، اور اس میں قوم کا ایک اجتماعی حق بھی ہے. ہمیں انفرادی طور پر بھی لوگوں کو اپنے اموال میں شریک کرنا چاہیے، اور قومی منصوبوں کو، وہ چیزیں جس سے قوموں کی تعمیر ہوتی ہے، جو ان دا لانگ رن کام آتے ہیں، جیسے تعلیمی ادارے عظیم الشان اور جس طرح کے طبی ادارے لوگوں کی صحت کے لیے اور لوگوں کی مدد کرنا جہاں پر بھی وہ کسی پریشانی میں ہو، کسی مشکل میں ہو. یہ ساری چیزیں، اس کا مزاج قرآن پاک ہمارا بنانا چاہتا ہے، اور یہ آیتیں اسی مقصد کے لیے
کتنی بلیغ آیت ہے، اور اس کا انداز دیکھیں کس طرح کا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کس طریقے کے ساتھ انفاق کی ترغیب دی ہے اور مسلمانوں کو اس کی طرف اس کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ تو ہمیں اپنے انفرادی اور اجتماعی رویوں میں اس پر غور ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کا جو ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم ہے اور ہمیں ہماری ضرورت سے جو کچھ زائد دیا ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص کی معیشت اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت سے بہتر ہے، کیونکہ کسی گھر کے اندر آج میں کم سے کم میری معلومات میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر 2 مہینے تک چولہا نہ جلتا ہو۔ بھائی نیک صاحب آپ کی معلومات میں بھی نہیں ہوگا، لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 چاند چڑھ جایا کرتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اور حضور نے فرمایا، حضرت خاتون اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب ذکر آتا تھا تو کیوں آپ دیدہ ہو جاتے تھے؟ فرماتے تھے خدیجہ نے اس وقت اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی جس وقت میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا اور کوئی میرے اوپر خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو خدیجہ الکبریٰ اپنا مال لے کر میرے اوپر انہوں نے اس مال کو لگایا۔ تو اس معیشت کے ساتھ بھی آپ نے انفاق کا سبق دیا ہے، اور آپ نے سخاوت کا سبق دیا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہے نا کہ مجھے گھر میں بکرا بھجوایا اور میں نے اس کو تقسیم کر دیا اور ایک دستی رکھ لی۔ آپ تشریف لائے تو کہا کہ کیا ہوا وہ جو میں نے گوشت بھجوایا تھا؟ کہا کہ باقی سارا ختم ہو گیا، یعنی تقسیم ہو گیا، دستی رہ گئی۔ فرمایا نہیں، باقی سارا بچ گیا، اور یہ دستی گویا کہ وہ تھی جو نہیں بچی، یہ کیونکہ یہ گھر میں استعمال ہوگی اپنے اوپر، باقی سارا گوشت جو ہے جو تقسیم ہوا ہے فقراء اور مساکین کو پہنچا ہے، وہ تو بچ گیا سارا کا سارا۔ اس لیے بچ گیا کہ اس کے اوپر تو بڑا اجر عظیم ملے گا آخرت کے اندر، اور دنیا میں بھی اس کے اوپر بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں بھی انفاق کرنے والے جو ہیں وہ لوگ کشائش کے ساتھ اور وہ فراخی کے ساتھ اور وہ بڑی اولوالعزمی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بے شمار لوگوں کا رزق وابستہ کر دیتا ہے، ان کو ید علیا نصیب فرماتا ہے، دنیا ہی میں لوٹا دیتا ہے۔ اللہ اپنے اوپر قرضہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کسی کا۔ اللہ اپنے اوپر قرض کیسے رکھ سکتا ہے؟ آپ بار میں دیکھ رہا تھا کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں، تو پہلے آپ فرمائیے۔ اصل میں یہ آیت جو ہے بعض بڑے اہم احکام پر بھی مشتمل ہے۔ اس کو ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو بینک انٹرسٹ وغیرہ کہتے ہیں، اس کے جواز میں بھی پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کی وضاحت کریں۔ جی دیکھیے، لفظ قرض کا جو گویا کہ مزاج ہے وہ برابری کا مزاج ہے کہ جتنا قرض دو اتنا ہی قرض تمہیں واپس لینا۔ اگر اس میں یہ شرط لگا دی کہ میں اتنا واپس لوں گا تو وہ پھر سود ہے اور حرام ہے، اضافی رقم حرام ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ ایک ہے قرض کا وفا کرنا، اس میں مساوات ہے کہ جتنا لیا ہے اتنا ہی ادا کریں۔ ٹھیک، یہاں اس میں صورت یہ ہے کہ قرض دینے والا جو ہے وہ جن لوگوں نے اس کو سود کے معنی میں کہ جواز کے طور پہ لیا وہ قرآن مجید کی زبان ہی نہیں سمجھتے۔ یہاں جو قرض دینے والا ہے انسان وہ اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی شرط نہیں لگا سکتا، واپسی کی بھی شرط نہیں لگا سکتا کہ آپ دیں گے تو اتنا مجھے واپس دیں گے، کیونکہ اس کے راہ میں جو لگ گیا وہ لگ گیا۔ اس لیے یہاں ہے فیضاعف، فا جو ہے یہ سببیہ اور تعلیل کے لیے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم اور کرم سے، کیونکہ وہ بڑھانے والے اور وہ روکنے والے ہیں، اپنے رحم و کرم سے تم کو زیادہ دیں گے۔ تم نہ کوئی شرط اس کے اوپر لگا سکتے ہو اور نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ قرض جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ برابر دیا جائے۔ لہذا فا کا یہاں فائدہ یہ ہے کہ یہ بغیر شرط کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بسط اور قبض کی جو بات ہوئی وہ آگے آئے گی۔ تو فا کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس کے سبب تم کو وہ یضاعف دے گا، بڑھا چڑھا کے 100 گنا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ گنا تمہیں زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو حدیث آتی ہے کہ آپ جب کسی کا قرض وفا کرتے تھے تو کچھ بڑھا کے دیا کرتے تھے، تو وہ ربا کے ضمن میں نہیں ہے، وہ محبت سے دیا جا رہا ہے، وہ محبت سے اضافی دیا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ مثلا فرض کیے آپ کسی سے 5 کلو کوئی گندم یا چنا یا کچھ لیتے ہیں تو واپس کرتے وقت ہو سکتا ہے کہ تول میں چھٹاک 1.5 چھٹاک اوپر نیچے ہو جائے، تو اس وفا کو پورا کرنے کے لیے
کچھ اضافی دے دینا جو ہے جی یہ سود نہیں ہے. جی اگر کسی نے شرط پہلے سے لگائی کہ میں ایک مٹھی بھی زیادہ لوں گا تو وہ ربا ہے اور حرام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا اہم نقطہ آپ نے عطا فرمایا. اور یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرض کی کسی سے 1,00,000 روپے میں لے رہا ہوں قرض، تو میں اگر اسے 1,05,000 واپس کر دوں تو میں سنت پہ عمل کروں گا اور اس سے محبت بڑھے گی، پھر ٹرسٹ بڑھے گا، اعتماد بڑھے گا، انسان کا انسان پہ سے قربت ہوگی. یہ جبر نہیں ہے، یہ محبت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ لسانی حوالوں سے ہمیشہ گفتگو عطا فرماتے ہیں، تو بلکہ آپ نے گفتگو کا آغاز کر دیا، یہاں پر فے پہ آپ نے بات کی، تو اس پہ گفتگو تو اس پہ تو ہو گئی، لیکن اضافاً کثیرہ یہاں پر کچھ مفسرین نے، کچھ علماء نے، کچھ ماہر لسانیات نے ایک نقطہ اٹھایا ہے. میں چاہ رہا ہوں اس پر آپ ضرور فرمائیں بات. یہ اضافاً تو وہ فرماتے ہیں اعتراض یہ ہے کہ ضیافن کیوں نہیں ہے، یہاں پر اضافن کی کیوں الف کیوں رکھا گیا ہے، اس پہ کچھ آپ گفتگو فرمائیں گے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ قرآن کی اپنی ایک زبان ہے اور کوئی لفظ اور کوئی ترکیب بے فائدہ وہاں نہیں رکھے گی. یہاں سب سے پہلے تو اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں قرضن حسنہ آیا ہے مفعول مطلق کے ساتھ، وہ حسنہ الف کے یعنی منصوب آیا ہے، دو زبر کے ساتھ حسنہ آیا ہے. یہاں کثیرہ صفت آئی ہے، یہ کثر یکسروں سے نہیں ہے بلکہ یہ کثیر کی مؤنث ہے. ٹھیک، اب اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا کہ اس تا میں وہ کثرت ہے کہ جس کا کوئی احاطہ ممکن نہیں ہے. اچھا، اگر یہاں پہ اضافاً کثیرہ کے بجائے کوئی دوسرا ہوتا، اضاف جہاں یہ الف آ جایا کرتا ہے، اس کے معنی جیسے عطا اور اعطا. عطا اور اعطا میں فرق یہ کہ عطا وہ چیز کہ جو عطا کی گئی مصدر ہے، اعطا جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہے. اضعاف ضعف کی جمع ہے، ذات کے نیچے زیر. اضعاف جمع ہے ضعف کی، جس کے معنی ڈبل، ٹرپل اور اس سے زیادہ جتنا بھی آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں. جبکہ اگر اس میں یا آ جاتا تو یہ بات جو ہے وہ پیدا نہ ہوتی، دگنے اور تگنے، اور پھر جتنا اس کو بڑھاتے چلے جائیں وہ مفہوم اس میں نہیں آتا. یہی سوال مفتی صاحب میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اور ضیافہ کے حوالے سے. فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اچھا، جو کثرت جیسا کہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، یہاں پر کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ضیافہ اس لیے نہیں رکھا گیا، اضافہ رکھا گیا کہ اس میں انواع، اس کی جو اقسام ہیں کہ اللہ جب بڑھوتری کر رہا ہے، بڑھا کے دے رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ جس جنس کو میں نے دیا اسی جنس میں اللہ نے مجھے بڑھا کے دیا. مجھے اللہ تعالیٰ نوازے گا، واپس کرے گا، اپنے پہ قرض نہیں رکھے گا، اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں گی، مختلف انواع ہوں گے. ارشاد جیسے ہم نے اس کے نا یہ ضعف کی جمع ہے، جی تو جمع میں تو تنوع خود ہی ہے. تنوع ہے. ڈاکٹر صاحب جی سر، مفتی صاحب جی بالکل درست فرمایا. اور یہاں پر دیکھیں یہ ضعف کی جمع ہے اور جمع کل ہے، جس میں جمع کی بھی جمع الجمع جس کو کہتے ہیں کہ جس میں جمع کو بھی جمع کر دی. ایک تو ہے کہ ایک چیز کا جمع ہو جائے، ایک چیز کا مفرد کا جمع ہونا، اور ایک ہے پھر ان جمعوں کا متعدد ہونا، ان کا متنوع ہونا، ان کا بہت سارا ہونا، جس کو جمع الجمع بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے اس کے یقیناً ایک نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ جب اس کو بڑھائے گا اور دگنا تگنا چگنا کرے گا تو پھر یہ نہیں کہ صرف اسی نوع میں سے ہوگا بلکہ تمام انواع کے اندر بڑھوتری ہوگی اور تمام انواع اس کی بڑھائی جائیں گی. دوسری ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہاں لفظ ضعف استعمال ہوا ہے، اور ضعف کے لیے عام طور پر یہ ماہرین لغت کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، ایک ہے 2 کے بعد 4 ہونا اور پھر اس کا بڑھنا، یہ 4 کے بعد 8 ہونا، یہ تو جمع کہلائے گا. ضعف 4 کے بعد 4 کا 4 سے ضرب کھانا 16 ہونا، اور پھر 16 کا 16 سے ضرب کھانا، اور پھر اس طرح اس کو ضعف. ایک ہے اس کا جمع بڑھتا چلے، جمع کے ذریعے سے بڑھنا، اور ایک ہے ضرب کے ذریعے سے بڑھنا. تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بڑھوتری ہے یہ جمع کے طریقے سے نہیں بلکہ ضرب کے طریقے کے ساتھ ہوگی، ملٹی پلائی ہوگی یہ. اور 2 کے بعد 2 کے اندر 2 ضرب کھائے گا، پھر 4 میں 4 ضرب کھائے گا، 16 میں 16 ضرب کھائے گا، 32 میں 32، اس طریقے کے ساتھ یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو پھر اس کا حساب بہت
آگے جا کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پھر 700 تک لے جائیں یا جس طرح وہ دوسری آیات میں جہاں پر سنابل کے ساتھ اس کی بڑھوتری کا ذکر ہے, اسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات ایک آدمی ایک کھجور جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے اور اللہ جل شانہ اس کی اس ایک کھجور کے اجر کو بڑھاتے 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 احد پہاڑ جتنا اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ جو صدقے کا بڑھنا اور اس کا ترقی کرنا, یہ اس میں اس کے جتنا, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جتنا اس صدقے میں یا اس کا جس کو قرآن کی تعبیر میں قرض کہا گیا ہے, اس میں جتنا حسن ہوگا اور جتنے اس کے اندر جو ہے وہ بہترین طریقے کے ساتھ اس میں حسن کی زیادہ سے زیادہ علامات جمع ہوں گی, اتنا اس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی بڑھوتری کی کوئی حد نہیں ہے. پھر یہ اضعافاً کثیرہ بتا ہی یہ رہا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ جہاں پر جا کر کوئی نمبر سٹاپ ہو جائے کہ نہیں یہ یہاں پر آ کر جتنے بھی عدد اس کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں, چاہے وہ 10 کا ہو, چاہے وہ 70 کا ہو, چاہے وہ 7, یہ سارے وہ اعداد ہیں جو عربی لغت میں انتہائی کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ اپنے عدد اپنے مفہوم پر بند نہیں ہوتا, اپنے معدود پر بند نہیں ہوتا کہ جتنا کہہ دیا گیا ہے 70 کہا گیا ہے تو اسے 71 مراد نہیں ہے 70 مراد ہے, بلکہ 70 یا 700 یا 10 یہ بہت ایک وسیع و عریض کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ایک تو یہ آیت جو ہے ہمارے 70 ہمارے 700 ہیں, یہ اللہ کے 700 نہیں ہے, اللہ کے 700 ہیں. اور جی اس پر وہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو یہ ہو گیا کہ اس میں خوب اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ چیزیں بہت بڑھیں گی اور تمہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت کچھ اس کے اوپر ملے گا. واللہ یقبض ویبسط, اس میں دیکھیں اللہ جل شانہ ہمیں ایک بہت اہم نقطے کی طرف ہمارے چونکہ خالق ہیں تو ہماری نفسانی پیچیدگیوں کے ساتھ اور ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور اندیشوں کو اور وہموں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انسان کو پیدا کرنے والے خالق سے زیادہ بہتر اسے کوئی نہیں جانتا. یہی سب سے بڑا خدشہ پیدا ہوتا ہے خرچ کرتے ہوئے کہ تنگ دستی نہ آ جائے, ختم نہ ہو جائیں پیسے, کم نہ ہو جائیں پیسے, کسی کو دوں گا تو کم ہو جائیں گے, میرے پاس رہیں گے تو زیادہ رہیں گے, اور میں جتنے زیادہ رہیں گے تو پیسے کا زیادہ ہونا فراخی اور کشائش اور تونگری اور خوشحالی کی گویا کی ضمانت ہے, اور پیسے کا کم ہونا مفلوق الحالی اور تنگ دستی اور غربت اور بدحالی کی گویا کے علامت ہے. یہ ایک انسان کا عام ذہن ہے اور ہر انسان کا یہی ذہن ہے. اسی وجہ سے تو وہ جمع کرتا ہے اور جمع کرتا چلا جاتا ہے, اور اس جمع کرنے میں پہلے تو شاید حرام کی طرف خیال نہیں ہوتا, لیکن جب وہ ہوس اتنی بڑھ جاتی ہے جمع کرنے کی تو پھر حلال اور حرام کے پیمانے بھی سارے اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ باقی نہیں رہتے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ یقبض و یبسط, یہ جو روکتا ہے, تنگ دستی لاتا ہے, کم کرتا ہے یا پھیلاتا ہے, بڑھاتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے, یہ دونوں کام اللہ کے ہیں. جب تم اللہ کو دو گے اور اللہ کے کہنے پر دو گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر تنگ دستی آئے, اس کے نتیجے کے اندر تم تنگ ہو جاؤ, تم مفلوق الحال ہو جاؤ, تم قابل رحم ہو جاؤ. نہیں, بلکہ وہ تو اضعافاً کثیرہ تمہیں اس کے عوض میں ملے گا. اور یہ جو ملنا ہوگا یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے دنیا میں, میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ سخی لوگوں کے, جن کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں, جو مہمان نواز ہوتے ہیں, جو صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں, جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, جو غریبوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی دولت کو دیکھیں کیسے ضرب کھا رہی ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے. اور جو روکنے والے ہوتے ہیں اور جو جمع کرنے والے ہوتے ہیں اور جو اس کو بچا کر رکھنے والے ہوتے ہیں اور جو لوگوں پر اس کو خرچ کرنے سے گریز کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی دولت کا فائدہ خود ان کو نہیں پہنچتا, کسی اور کو تو کیا پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب, میں صرف مفتی صاحب کی ایک بات, میں تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت اہم بات مفتی صاحب نے فرمائی, انسان سے محبت, خدمت انسانیت, دولت گن رہا ہوں, الذی ولکل ہمزۃ اللمزہ نلذی جمع مالا وعددا. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بینک اسٹیٹمنٹ دیکھا جا رہا ہے کہ اس مہینے کتنے پیسے میرے اور آ گئے اس کے اندر سود کے ذریعے. آپ نے اشارہ فرمایا کہ سود کو کنڈم کرتی ہے یہ آیت. انسان اور چیزیں, دولت آتی ہے میرے پاس تو میں کیا کرتا ہوں, اپنے گھر میں چیزوں کو لاتا ہوں, اضافہ کرتا ہوں, چیزوں سے محبت کرتا ہوں. محبت چیزوں سے نہیں ہونی چاہیے, انسانوں سے ہونی چاہیے. چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں, انسان محبت کے لیے ہوتے ہیں. آج تبدیل ہو گئی بات, انسان استعمال کیے جاتے ہیں اور چیزوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیں نیک نیتی کے ساتھ, خدمت انسانیت کے ساتھ,
جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو کھانا کھلاتا ہے اس کی صرف روزی ہی میں نہیں بلکہ اس کی عمر میں بھی برکت اللہ دے دیتا ہے. ارشاد فرمائے اور کنکلوڈ کریں آج کے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پہ بھی آپ میں چاہتا ہوں بات کریں. دیکھیں یقبض و یبسط کی بات کرتے ہیں. قبض کے ایک معنی تو انگلیوں سے پکڑ کے اور مٹھی میں بند کرنا اور روک لینے کے معنوں میں بھی آیا ہے قرآن مجید میں. لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے کہ قبض کا جب بسط کے ساتھ اس طرح سے ذکر ہوتا ہے تو عربی اشعار میں کبھی محض انگلیوں سے پکڑنے کے بھی معنی میں ہی آتا ہے, اطراف انامل سے, یعنی کوئی چیز ہے جو یہاں سے پکڑ لی جائے کہ وہ گویا کہ رکی بھی رہے اور اس میں سے کچھ چلتا بھی رہے. ہم زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ کسی کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ایسے بند نہیں کرتا کہ وہ اس کو ملے ہی نہ اور وہ مر جائے. ٹھیک ہے, اور روزی سے مراد کا صرف یہ روزی صرف مال و دولت ہی ہے. اگر علم میں اضافہ ہو گیا میرے, مجھ پہ قرآن کریم کھل گیا, مجھے معنی کھل گئے, نئے نکات سامنے آ گئے, اس سے بڑی روزی کیا ہوگی. تو یقبض و یبسط کے ایک معنی یہ بھی ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی روزی اس طرح سے نہیں روک لیتا بلکہ کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے لہذا وہ کسی نہ کسی انداز سے تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے, اور وہ جب یبسطوں کا مرحلہ آتا ہے تو وہ اس کے اوپر کھل جاتی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, لیکن اس میں جو اللہ ہے اس کے اوپر توکل رکھنا ہے کہ میری روزی کو بڑھائے گا, میرے حالات کو اچھا کرے گا, تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, کیونکہ اسی کی طرف تم کو پلٹ کے ہر حال میں چاہے قبض ہو یا بسط ہو, گھٹانا بڑھانا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور مجھے ایک دن پیش ہونا ہے اس کے سامنے. بس یہ ایک احتساب, اپنا احتساب کرتے جسے ہم کہتے ہیں خود احتسابی, یہ ہوتی رہے کہ مجھے تمام کام یہ کرنے ہیں, اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میرا ہے کیا اللہ بس, باقی ابس, یہ فرمایا گیا. یہ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر آپ کل کے منٹ کے انعام کا اعلان کریں گے. خواتین و حضرات, کتنی اہم آیت جس پر آج مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے کتنے اہم نکات اٹھائے. یہ گفتگو, یہ ٹو ڈوز جسے ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں ٹو ڈوز, یہ صرف گفتگو نہیں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ صرف لفظوں کی جگالی نہیں, یہ کلام خداوندی ہے, یہ آخری شریعت, آخری کلام, آخری کتاب, آخری پیغمبر, ہم آخری امت. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں. بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ وہاں تک پہنچائیں جہاں تک یہ بات نہیں پہنچ رہی, اور صرف پہنچا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھائیں, چلتے پھرتے کردار بنے. ڈاکٹر صاحب نے کتنی اہم بات فرمائی کہ سود جو ہے نا, یہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سود مال نہیں بڑھاتا, اللہ کے نام پر دے دیا جائے, اور یہ سوچ کر کہ اے اللہ میں تجھے قرض دے رہا ہوں. ایک عام آدمی اپنے پہ کوئی کسی کا احسان نہیں رکھتا, اپنے پہ قرضہ نہیں رکھتا, یہ تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کیسے اپنے پہ قرض رکھے گا. میں درمیان میں ایک ٹکڑا آیت کا تلاوت کیا تھا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہاں اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اضافاً کثیرہ کی بات ہوئی, تفصیلی بات ہو گئی کہ بڑھا چڑھا کر, اور یہ جیسے بہت اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ یہ کوئی 5 گنا 10 گنا 70 گنا 700 گنا, کہ اللہ تعالیٰ ناپ تول کس سے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, اللہ تعالیٰ تو ایسے نوازتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کل کے ونر کون ہیں؟ زینت بہا خان ہیں ہوائی یو ایس اے سے. زینت بہا خان ہوائی یو ایس اے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے کوئز کے درست جواب بھجوانے کے سلے میں. خواتین و حضرات, ہم نے جو کل سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں, وہ سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کون سی عبادت گاہ بنائی تھی جو اب تک موجود ہے. درست جواب خانہ کعبہ, بیت اللہ شریف. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے, کون سے نبی تھے جن کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا. ٹپ ہم نے دے دی تھی کہ ان کے بھائی جنہیں نبی بنایا گیا ان کی درخواست پر ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے. 3 آپشنز, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یا حضرت یحییٰ علیہ السلام, یا حضرت اسماعیل علیہ السلام. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 0092213
343-00980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اگر آپ اسکائپ پر کوئی سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو ہماری اسکائپ ID ہے PAYAM_PAM.SUBHA1. خواتین و حضرات، آپ کے ریکارڈڈ سوالات رکھیں گے ہم محترم علماء کرام کی خدمت میں، اور وہ جوابات دیں گے آپ کے سوالات کے. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، اور قول ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو. اللہ اکبر. جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام بھی مت کرو. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.